دوستو، حضرت کا انداز تربیت ہی نرالا ہے کہ بیان سننے والے کو خود اپنے دل میں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میری کمی اور کوتاہی کہاں پر ہے۔ ایسا ہی تربیتی بیان حضرت کا سنیے کہ مخالفت کرنے والوں کا جواب کام کر کے دو۔ حضرت نے بہترین طریقے سے یہ بات سمجھائی ہے، دھیان کے ساتھ سنیں اور پسند آئے تو دوسروں تک بھی پہنچائے۔ جزاک اللہ۔ منکر کے تذکروں سے منکرات کی رفعت پیدا ہوتی ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی ہے، کہ تم غلط کا جواب غلط سمجھ دو۔ لوگ کیسے ہم جواب دیں گے؟ ہم جواب دیں گے۔ دیکھو بھائی، تم سب سے کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جواب دینے کے لیے صرف کام ہے، جواب تو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ آدمی جواب دینا چاہتا ہے جو سمجھے گا کہ اس کی طاقت ملائکہ کی طاقت سے زیادہ ہے۔ ورنہ اصولی بات یہ ہے کہ جب مقدمہ کوئی عدالت میں جاتا ہے کسی کا، تو وکیل یہی لے جاتا ہے تاکہ یہ وکیل آپ کی طرف سے جواب دے، آپ کو جواب نہ دے، آپ کچھ نہ بولے۔ جج کی بات کا جواب وکیل دے گا، آپ کا وکیل آپ کی طرف سے بولے گا، یہ اصولی بات ہے۔ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے عہدیدار، بڑے بڑے سب کو ضرورت حاجت دیتی ہے، مجرم جب جاتے ہیں عدالت میں تو انہیں اتنا اس کا ہوتا ہے کہ ہمارا وکیل ہے، وکیل کیا ہوا ہے، وکیل کس کام میں لے کیا ہے، یہ جواب دے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری گالیاں، سارے الزامات سنتے رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے، اور ایک بات ایسے اس نے کہہ دی جس کا جواب دینا ضروری سمجھا، بس اس کے جواب دیتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پھیر کر چل دیے۔ آپ کا کیا ہے کہ ابوبکر، جب میں نے دیکھا کہ آسمان کا فرشتہ واپس جا رہا تھا تو میں سمجھ گیا کہ اللہ کی مدد اٹھ رہی ہے۔ ایک بات کے جواب میں چائے بھی نہیں، اس لیے ہمارا کام نہیں ہے کہ جواب دیا جائے۔ سمجھتے تھے اس کام میں آنے والی اذیتوں کو انبیاء اور صحابہ کی اذیتوں میں تلاش کرو۔ جی ہاں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام خوشنام ہو کر کیا جائے گا، حالانکہ یہ کام بدنام ہو کر کرنے کا ہے۔ اور میں تو دیکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی بعثت کی شہرت جتنی آپ کی مخالفت سے پھیلی تھی، موافقت سے نہیں پھیلی۔ ہاں، مخالفت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مخالفت سے کام ختم ہوگا، کہ نہیں، مخالفت سے تو کام کا تعارف ہوتا ہے، مخالفت سے کام کا، جی ہاں، مخالفت سے کام کا تعارف ہوتا ہے، جی ہاں، کہ مخالفت میں کام کا تعارف ہے اور کام کرنے والوں کا امتحان ہے کہ رکاوٹ میں کام کرتے ہیں نہیں کرتے۔ لوگ رکاوٹ میں کام چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم انتظار کریں گے کہ دیکھو حالات درست ہو جائیں تو پھر کام کریں گے۔ جی ہاں، عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں انتظار کرو اونٹ کس کروٹ بیٹھے، کیا کہتے ہیں؟ انتظار کرو اونٹ کس کروٹ بیٹھے، سنو نے کیا کہہ رہا، ٹھیک ہے، نہیں بس چھوڑ دو، جانے دو، آنے دو، انتظار کرو اونٹ کس کروٹ بیٹھے، عجیب بات ہے۔ حالانکہ یہ مثال انتظار کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ مثال انتظار کرنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھتا۔ دیکھ لو آپ، شاید آپ کے یہاں کوئی اونٹ ہو، سارے چوبا کروٹ سے بیٹھتے ہیں، پھر ایک طرف نکال کر، سوائے اونٹ کے، اونٹ سیدھا بیٹھتا ہے۔ ہاں، اونٹ سیدھا بیٹھتا ہے، نہ اس کروٹ پر نہ اس کروٹ پر، سارے چوپائے کروٹ سے بیٹھتے ہیں۔ تو دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتظار کرنا فضول ہے، انتظار کرنا فضول ہے بالکل۔ ہاں، کام کرو کہہ کے انتظار، کام کرو کہہ کے انتظار کرنا فضول ہے۔ جی ہاں،
یہ بات یاد رکھنا کہ کسی فتنے کی وجہ سے کام کو چھوڑنا یا کام میں تاخیر کرنا، یہ اپنے آپ کو اس سے بڑے فتنے میں ڈالنا ہے. فرماتے تھے اگر تم نے کسی فتنے سے کام کو چھوڑ دیا تو جو فتنے صدیوں میں آنے ہیں وہ دنوں میں آ جائیں گے. یہی تو کہا تھا منافقین نے کہ آپ نے فتنے میں مت ڈالیے، ایسا ہم کسی فتنے میں پڑ جائیں، لہٰذا ہمیں آپ مدینے میں رہنے دیجیے، ہم نہیں نکلنا چاہتے. دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کامنٹ میں اللہ نے فرمایا اللہ فی الفتنہ سقطوا، کہ فتنے میں تو یہ پڑ چکے ہیں. اگر خدا نہ کرے اللہ کے راستے کا نفر اور خروج کو مؤخر کر دیا کسی بھی وجہ سے، اس لیے کہ میں دور صحابہ میں کوئی سبب نہیں ملتا ایسا کہ جس کی وجہ سے خروج تاخیر ہوئی ہو، کوئی سبب نہیں ملتا کہیں بھی نہیں، نہ کسی فرد کے لیے نہ کسی جماعت کے لیے. ابو انصار رضی اللہ تعالیٰ نے صرف 1 سال کا خروج چھوڑ دیا تھا، وہ صرف اس لیے کہ جس جماعت میں ان کی تشکیل ہوئی اس جماعت کا ذمہ دار ایک نوجوان نیا آدمی تھا. کہ بھائی میں پرانا یہ نیا، میں بڑا یہ چھوٹا، اس کے ساتھ کیا نکلوں؟ ہاں اس کے ساتھ کیا نکلوں؟ ہمیشہ پچھتا ہے کہ مجھے کیا مطلب تھا اس سے کہ یہ جوان ہے یا نیا ہے، ہمیں تو کام کرنا تھا، اس کے ساتھ نکلتے اس کے ساتھ نکلتے کیا بات، نکلنا اصل تھا. اس لیے فرمایا کہ یہ رکاوٹیں پیش آئیں گی لیکن خوشخبری جمنے والوں کے لیے ہے. میرے دوستوں عزیزوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو کام سے قربانیوں سے آگے بڑھانے، اپنے آپ کو کرنے کے کاموں میں مشغول رکھیں، کرنے کے کاموں میں آپ کو مشغول رکھیں، کہ اپنے آپ کو کرنے کے کاموں میں مشغول رکھو. نہ کرنے کے کاموں سے خود ہی بچ جاؤ گے، دوسروں کو بھی بچا دو گے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے کہ جب بھی کوئی بات پیش آئی آپ نے صحابہ کرام کے کام کو بڑھا دیا. غزوہ مریسی میں ایک انصاری ایک مہاجر، دونوں کے درمیان پانی کے چشمے پر لڑائی ہو گئی. پانی کے چشمے پر کچھ آگے پیچھے ہو گئے، کیا ہوا؟ دونوں لڑائی ہوئی مگر لڑائی وہیں ختم کر دی گئی، بیچ بچاؤ ہو گیا. مگر بات کو پھیرانا، بات کو بڑھانا یہ امام والوں کا کام نہیں ہوتا تھا، یہ کام ان کا ہوتا تھا جو کام کے دائرے سے باہر ہیں. ہماری بات بہت توجہ سننا، بات کو طول دینا، بات کو بڑھانا، یہ ہمیشہ وہ لوگ کریں گے جو کام کے دائرے سے باہر ہیں. جی ہاں، یہ کام کرنے والے نہیں کرتے یہ کام. دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کامنٹ میں ضرور بتائیں، پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر. تو وہاں بات کو بڑھانے کے لیے یہ ہوا کہ انصاری مہاجری میں یہ جھگڑا ہو گیا اور اتنا پھیلایا اس کو کہ بات پہنچی عبداللہ بن ابی تک، منافقین کا سردار. اس نے کہا ٹھیک ہے ہم جا کے دیکھیں گے مدینے میں عزت والوں کو مدینے سے نکال دیں گے. اب 2 فریق. اس میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہاں انصاری نے پکارا انصاری کو یا انصار، یہ بہت عجیب بات ہے، اس کو دھیان سے سننا. اسی لفظ کو پکارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں، یا انصار. یہی لفظ آپ نے پکارا احد میں، یا انصار. آپ کا پکارنا تھا یا انصار دین کی مدد کے لیے. جی ہاں، اس لیے کہ آپ کی حفاظت کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، واللہ یعصمک من الناس. اس لیے آپ نے اپنی مدد کے لیے نہیں پکارا، آپ نے پکارا دین کی مدد کے لیے. لیکن یہی لفظ انصار کا لفظ، اسی لفظ کو پکارا انصاری نے غزوہ مریسی میں اپنی مدد کے لیے. آپ نے فرمایا بڑا بدبودار لفظ ہے اور یہ زمانے جاہلیت کی پکار ہے. حالانکہ زمانے جاہلیت میں کہاں انصار تھے. فرمایا زمانے جاہلیت کی پکار ہے
بدبودار لفظ ہے. فرق کیا ہے؟ دونوں الفاظ کا کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی کہہ رہے یا الانصار بہت میں عاطف فرما رہے, اور یہاں غزوہ مریسیہ میں انصاری کہہ رہا یا الانصار. فرمایا یہ لفظ بڑا بدبودار لفظ ہے, یہ لفظ زمانے جاہلیت کی پکار ہے, چھوڑو اس کو.